Abraham, and they practiced at that time sodomy, and this is what was accursed, and they were all destroyed for balls of fire which dawned from the skies, and the whole that nation or whole that country was destroyed and finished, and the remnants of that, I think, are still around, and you can go and see it in that land of cursed land. But see for yourself that they're given a different name to that, and then people are now with pride talking she is a gay or LGBT. There are various names, but ultimately it is the same-sex marriage. So that sodomy is included in that, and this again goes back. The origin of this, who propagated this thing, is again are the Jews. And now you can see when the people who are civilized or religious and who don't like this unnatural process, and you think that they are anti-Semites. There's no nonsense as Semite or this. Semites were also Arabs. They spoke. یہ ذکر پہلے آ چکا ہے کہ لوط علیہ السلام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ سیدنا لوط علیہ السلام کے باپ کا نام ہاران تھا، جو تارخ یعنی آزر کے بیٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کا پورے قرآن میں 27 بار ذکر کیا ہے۔ یہ ذکر 14 سورتوں میں متفرق مقام پر آیا ہے۔ آپ کا والد آپ کے بچپن ہی میں فوت ہو گیا تھا، اس لیے آپ نے اپنے دادا آزر کے گھر اپنے چچا ابراہیم علیہ السلام کے ہاں پرورش پائی۔ یہی وجہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو ان سے بے حد محبت تھی۔ جس وقت پوری قوم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی اور انہیں آگ میں ڈالا گیا، اس کٹھن وقت میں صرف لوط علیہ السلام ہی وہ شخصیت تھے جو آپ پر ایمان لا چکے تھے۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی تو لوط علیہ السلام نے بھی ان کے ساتھ ہجرت کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، وہ بڑا ہی غالب اور حکیم ہے۔ اس سے پہلے ہم ذکر کر آئے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام مصر سے فلسطین واپس چلے گئے تو آپ نے اپنے بھتیجے لوط کو سدوم بستی کی طرف بھیج دیا۔ یہ بحر مردار کے پاس ایک بستی تھی، تجارتی مرکز اور مسافروں کے لیے آرام کی جگہ تھی۔ یہ کافر قوم تھی، ان میں ایک بھی مومن نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس جتنے ایماندار وہاں تھے ہم نے انہیں نکال لیا، اور ہم نے وہاں مسلمانوں کا صرف ایک ہی گھر پایا۔ یہ سب لوگ کافر تھے، لوگوں میں سب سے زیادہ فاسق اور فاجر تھے۔ ان لوگوں نے ایسی برائیاں ایجاد کی کہ ان سے پہلے کائنات میں کسی نے نہ کی تھیں۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں جب لوط نے اپنی قوم سے کہا تم ایسی فحاشی اور بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جو جہانوں میں تم سے پہلے کسی شخص نے نہیں کی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے حاجت پوری کرتے ہو، بلکہ تم حد سے بڑھنے والی قوم ہو۔ اس کام یعنی اغلام بازی اور جنسی بے راہ روی کو قوم لوط نے شروع کیا، لیکن بعض کہتے ہیں یہ تو فطری چیز ہے اور بعض کہتے ہیں یہ جنات سے شروع ہوئی۔ بہرحال یہ فسق و فجور اور گھناؤنا جرم اسی قوم سے شروع ہوا۔ فرشتوں کی زبانی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں نے کہا کہ ہم گناہگار قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ پھر کہنے لگے مگر خاندان لوط کہ ہم ان سب کو تو ضرور بچا لیں گے، سوائے اس کی بیوی کے کہ ہم نے اسے رکنے اور باقی رہ جانے والوں میں مقرر کر دیا ہے۔ اسی طرح لوط علیہ السلام نے ان سے کہا کیا تم جہان والوں میں سے مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو، اور تمہاری جن عورتوں کو اللہ نے تمہارا جوڑ بنایا ہے ان کو چھوڑ دیتے ہو، بلکہ تم ہو ہی حد سے گزر جانے والے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کتنے ہی مقامات پر اس گناہ کی برائی اور قباحت بیان فرمائی ہے، اس لیے کہ یہ نہایت سنگین اور گھناؤنا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور لوط کا ذکر کر جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا باوجود دیکھنے بھالنے کے پھر بھی تم بدکاری کرتے ہو؟ یہ کیا بات ہے کہ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت سے آتے ہو؟ حق یہ ہے کہ تم بڑی ہی نادانی کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی قبیح خصلتوں کا جتنا ذکر کیا ہے کسی اور قوم کا نہیں کیا۔
انہیں کافر، مجرم، جاہل اور حد سے بڑھنے والا کہا گیا، کہیں فضول خرچی کرنے والے اور فاسق کہا گیا۔ یہ تمام برائیاں ان میں موجود تھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور لوط کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تم ایسی فحاشی کرتے ہو کہ تم سے پہلے کسی جہاں والے نے نہیں کی۔ کیا تم مردوں کے پاس بدفعلی کے لیے آتے ہو اور راستوں میں ڈاکے ڈالتے ہو اور مجالس میں نہایت برے کام کرتے ہو؟ یہ لوگ اس قدر خبیث تھے کہ بھری مجلس میں برے برے کام کرتے تھے۔ مثلا سب کی موجودگی میں زوردار آواز کے ساتھ ہوا خارج کرتے، پھر اپنی اس حرکت پر ہنستے۔ غرض یہ کہ برائی کی تمام تر صفات ان میں موجود تھیں۔ لوط علیہ السلام پھر بھی انہیں سمجھاتے رہے، لیکن وہ جھٹلاتے ہی رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قوم لوط نے پیغمبروں کو جھٹلایا، جبکہ ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا کہ تم اللہ کا خوف نہیں رکھتے۔ میں بلا شبہ تمہاری طرف امانت والا پیغمبر ہوں۔ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور اس کام پر میں تم سے کوئی اجرت اور مزدوری نہیں چاہتا۔ میرا اجر تو صرف اور صرف جہانوں کو پالنے والے کے ذمے ہے۔ انبیاء کا مشن ہی یہ ہوتا ہے کہ تبلیغ کرتے رہیں، لہٰذا لوط علیہ السلام دعوت دیتے رہے، لیکن دعوت کے نتیجے میں قوم کا رد عمل کیا تھا، اللہ نے اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ پس اس کی قوم کا جواب یہی ہوتا کہ اللہ کا عذاب لے آ اگر تو سچا ہے۔ اسلام دشمن اور کافر قوموں کا جواب یہی ہوتا ہے۔ قوم عاد اور قوم سمود نے بھی یہی جواب دیا تھا۔ دوسری آیت میں ہے، لوط نے انہیں ہماری پکڑ سے ڈرایا، یعنی انہوں نے کہا اے قوم، اللہ کی پکڑ سے اور عذاب سے بچ جاؤ، محتاط ہو جاؤ۔ اس کی لاٹھی بے آواز ہے، لیکن وہ ڈرانے والوں سے بھی جھگڑتے ہی رہے۔ ایک اور آیت میں اللہ فرماتے ہیں، اور ان کی قوم سے کوئی جواب نہ بن پڑا بجز اس کے کہ آپس میں کہنے لگے کہ ان لوگوں کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ پاک باز بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ چونکہ یہ سب کے سب لوگ فحاشی، عریانی، بے حیائی، بے غیرتی، فسق و فجور اور بدکاری میں مصروف تھے، ان کے نزدیک پاکیزگی اختیار کرنا بے معنی کام بن چکا تھا۔ لوط علیہ السلام اور ان کی بیٹیوں کے علاوہ کوئی شخص پاک نہ تھا، سب کے سب غلاظت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ چنانچہ انہوں نے لوط علیہ السلام کو اپنی بستی سے نکال باہر کرنے کا فیصلہ کیا۔ کہنے لگے، اے لوط، اگر تو اپنے اس واز و نصیحت سے باز نہ آیا تو ضرور تجھے نکال دیا جائے گا۔ اس پر لوط نے فرمایا، میں بھی تمہارے اس گھناونے عمل سے بیزار ہو چکا ہوں۔ چنانچہ لوط علیہ السلام اس موقع پر وہاں سے نکل آئے اور اپنے رب سے یوں دعا گو ہوئے، اے میرے پروردگار، مجھے اور میرے اہل کو ان کے عمل سے بچا لے اور نجات عطا فرما۔ کتنی ہی آیات میں ہے کہ ان لوگوں نے لوط علیہ السلام کو بستی سے نکالنے کا عزم کر رکھا تھا، اور لوط علیہ السلام اس پوری بستی میں بے یار و مددگار تھے۔ وہاں ان کا کوئی خاندان تو تھا نہیں، لہٰذا گھر میں ہی بیٹھے رہے، دعا کرتے رہے، اے پروردگار، اس فسادی قوم کے خلاف میری مدد فرما۔ اس دعا سے اس قوم کی ایک اور خصلت معلوم ہوئی، اور وہ یہ کہ وہ فسادی بھی تھے۔ سو اللہ نے دعا قبول فرمائی، فرشتے بھیجے، جبرائیل، میکائیل اور ملک الموت، اور بعض روایات کے مطابق اسرافیل کو بھی ان کے ساتھ بھیجا گیا۔ وہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تاکہ انہیں اسحاق علیہ السلام کی بشارت دیں۔ آخرکار یہاں سے فرشتوں نے سدوم کا رخ کیا۔ یہ فرشتے وہاں نوجوان لڑکوں کی صورت میں پہنچے، ان کی ٹولیوں کے پاس سے گزرے تاکہ انہیں آزما لیا جائے، ان پر حجت قائم ہو جائے۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تھا کہ ان لوگوں کو اس وقت تک ہلاک نہ کرنا جب تک کہ ان کے نبی کو ان پر الزام لگاتے نہ دیکھ لو۔ چنانچہ یہ فرشتے نوجوان اور خوبرو لڑکوں کی صورت میں بستی کے کنارے پہنچ گئے۔ لوط علیہ السلام کی ایک بیٹی بستی سے باہر کنارے پر رہتی تھی۔ جب اس نے انہیں دیکھا تو ڈر گئی۔ اس نے سوچا، ہماری قوم کے لوگوں نے اگر انہیں دیکھ لیا تو ضرور ان سے برائی کر کے رہیں گے، اس لیے وہ اپنے والد لوط علیہ السلام کی طرف دوڑی، ان کے پاس پہنچ کر کہنے لگی، میں نے چند نوجوان لڑکوں کو دیکھا ہے اور میں ان کے بارے میں خوف زدہ ہوں۔ لوط علیہ السلام جلدی سے ان کی طرف آئے، ان سے پوچھا، آپ کیسے آئے ہیں؟ انہوں نے بتایا، ہم آپ کے مہمان ہیں۔
लूत अलैहिस्सलाम चाहते थे उन्हें बाहर ही से दूसरी तरफ रवाना कर दें, लेकिन जब उन्होंने कहा कि हम मेहमान हैं तो वो उन्हें जाने के लिए न कह सके। चुनाचे उनसे बोले, अल्लाह की कसम, जमीन की पुश्त पर इससे खबीस और गंदी कौम हमने नहीं देखी और न ही किसी के बारे में ऐसा मालूम हुआ। आपने दोबारा, सहबारा और फिर चौथी बार भी उनसे यही बात कही ताकि उन नौजवानों को हालात का इल्म हो जाए, वो भांप लें। लेकिन वो तो फरिश्ते थे और लूत अलैहिस्सलाम की कौम के खिलाफ गवाही तलाश कर रहे थे। आखिर लूत अलैहिस्सलाम उन्हें अपने घर ले आए, उन्हें बिठाया। लूत अलैहिस्सलाम की बीवी काफिर थी और कौम के साथ थी। वो बाहर गई और उसने लोगों को बताया कि उसने लूत अलैहिस्सलाम के घर में ऐसे खूबसूरत चेहरों वाले नौजवान देखे हैं कि जमीन पर आज तक उन जैसे कहीं नजर नहीं आए। ये सुनते ही वो सब लूत अलैहिस्सलाम के घर की तरफ लपके। कुरान करीम में आता है, लोग जल्दी से उसकी तरफ लपके और वो इससे पहले फहाशी के आदी बन चुके थे। एक जगह अल्फाज हैं, शहर के लोग खुश होते हुए आए। वो इस हद तक फासिक और फाजिर बन चुके थे कि खुश होते हुए वहां आए ताकि उन खूबसूरत लड़कों से लज्जत हासिल कर सकें। ये घर के सामने पहुंच गए तो लूत अलैहिस्सलाम उन्हें रोकने के लिए घर से निकले। उनसे फरमाया, ऐ मेरी कौम, तुम्हारी ख्वाहिश के लिए मेरी बेटियां मौजूद हैं, यानी कौम की औरतें मौजूद हैं। नबी कौम का बाप होता है, उसकी बीवियां कौम की माएं और कौम की औरतें उसकी बेटियां शुमार होती हैं, जैसा कि सूरह हूद में आता है। कहने लगे, ऐ मेरी कौम, मेरी ये बेटियां तुम्हारे लिए पाकीज़गी का बाइस हैं, लिहाजा अल्लाह से डरो और मुझे मेरे मेहमानों के बारे में रुस्वा न करो। क्या तुम में कोई भला शख्स मौजूद नहीं? आपकी बात के जवाब में उन्होंने क्या जवाब दिया, कुरान मजीद में आता है, कहने लगे, लूत, तू जानता है तेरी बेटियों यानी कौम की औरतों से हमें कोई सरोकार नहीं, हम जो चाहते हैं तुम्हें खूब मालूम है। लूत कहने लगे, काश मेरे पास कोई कुव्वत होती या मैं किसी मजबूत पनाह में होता। लूत अलैहिस्सलाम के पास कुछ भी तो नहीं था, सिर्फ उनकी अपनी बेटियां उन पर ईमान लाई थीं, यहां तक कि उनकी बीवी भी काफिर थी। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला लूत पर रहमत फरमाए, वो अल्लाह ताला की तरफ पनाह लेते थे। मुफस्सिरीन का कहना है कि लूत अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह ने जो नबी भेजा वो किसी ऊंचे खानदान और कबीले का चश्मो चराग होता था, जो उसकी हिफाजत करने के काबिल होता था। लूत अलैहिस्सलाम के साथ कोई मददगार नहीं था। एक दूसरे मकाम पर अल्लाह ताला फरमाते हैं, और शहर के लोग खुश होते हुए आए। लूत ने कहा, ये मेरे मेहमान हैं, मुझे रुस्वा न करो, अल्लाह से डरो और मुझे जलील न करो। उन्होंने कहा, क्या हमने तुझे जहान वालों के बारे में मना नहीं किया? यानी उन्होंने आपको तबलीग वगैरह से भी रोक दिया था। लूत ने कहा, अगर ख्वाहिश पूरी करना चाहते हो तो मेरी बेटियां यानी कौम की औरतें मौजूद हैं, इनसे कर लो। ऐ पैगंबर, तेरी उम्र की कसम, वो लोग अपनी मदहोशी में मस्त थे। अल्लाह ताला ने किसी इंसान की उम्र की कसम नहीं खाई सिवाय नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और ये एजाज आपके शरफ, इज्जत और तकरीम पर दलील है। अब उन लोगों ने घर में दाखिल होने की तैयारी कर ली। उधर लूत अलैहिस्सलाम ने अपने तीनों मेहमानों की तरफ देखा। आप उनके लिए फिक्रमंद थे, लेकिन वो ये देखकर हैरान हुए बगैर न रहे कि वो तीनों बिल्कुल बेफिक्र बैठे थे। उस वक्त की कैफियत अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में यूं बयान फरमाई है, तुम लोग तो कुछ अनजान से मालूम हो रहे हो। इस पर वो कहने लगे, हम तो तेरे पास वो फैसला लाए हैं जिसमें इस कौम को शक था, और हम तेरे पास हक लेकर आ चुके हैं, और बेशक हम सच्चे हैं। सूरतुल अनकबूत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, फरिश्तों ने कहा, ऐ लूत, न डर और गम न खा, यकीनन हम तुझे और तेरे अहल को सिवाय तेरी बीवी के नजात देंगे, वो पीछे रह जाने वालों में से होगी। हम इस बस्ती वालों पर इनके गुनाहों के सबब आसमान से अजाब नाजिल करने वाले हैं। उन्होंने ये भी कहा, कहने लगे, ऐ लूत, हम अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते हैं, ये लोग तुझ तक न पहुंच पाएंगे, यानी तुझे तकलीफ नहीं पहुंचा सकेंगे।
پھر ان میں سے ایک شخص نے اندر داخل ہونے کی کوشش کی، جبریل اٹھے، انہیں ایک ایسی ضرب لگائی کہ تمام کے تمام اوندھے ہو گئے۔ اس بارے میں اللہ کا فرمان ہے، انہوں نے لوط کو اس کے مہمانوں کے بارے میں پھسلانے کی کوشش کی تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا ڈالی۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القمر میں فرماتے ہیں، پس میرا عذاب اور ڈرانا چکھو۔ وہ دھمکیاں دینے لگے اور واپس جاتے ہوئے کہنے لگے، ہم تجھ سے کل نبٹ لیں گے۔ انہوں نے سزا محسوس بھی کر لی لیکن پھر بھی توبہ نہ کی۔ اس وقت فرشتوں نے کہا، یقیناً ان کے وعدے کا وقت صبح کا ہے، اور کیا صبح بالکل قریب نہیں؟ صبح تک انہیں مہلت مل گئی۔ فرشتوں نے کہا، اے لوط، اپنے اہل کو رات کے حصے میں لے کر نکل جا اور ان کے پیچھے پیچھے تو چل، اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، اور جہاں تمہیں حکم ہو چلے جاؤ۔ اور ہم نے اسے وہ فیصلہ سنا دیا کہ صبح ہوتے ہی اس قوم کی جڑ کاٹ دی جائے گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورۃ الشعراء آیت 170 اور 171 میں فرماتے ہیں، ہم نے اسے اور اس کے تمام اہل کو نجات دی سوائے اس کی بیوی کے جو پیچھے رہنے والوں میں سے تھی۔ سورۃ القمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تمام ہلاک ہو گئے سوائے لوط کی آل کے، انہیں ہم نے صبح سحری کے وقت یعنی رات کے آخری حصے میں نجات دی، یہ ہمارا احسان تھا، اور اسی طرح ہم شکر گزاروں کو بدلہ دیتے ہیں۔ چنانچہ لوط علیہ السلام نکل کھڑے ہوئے، ان کے ساتھ ان کی صرف 2 بیٹیاں تھیں، وہ بستی سے نکل گئے۔ پھر صبح ہوئی، روشنی پھیلنے لگی تو عذاب آ گیا، اور صبح سویرے ہی انہیں ٹھہرنے والے عذاب نے آ لیا، پس تم میرے عذاب اور ڈرانے کا مزہ چکھو۔ یہ عذاب کیسا تھا؟ جبریل علیہ السلام آئے، اپنا پر زمین کے نیچے داخل کیا، اس مکمل بستی کو اکھیڑا اور آسمان کی طرف اٹھا کر لے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ فرشتوں نے اس بستی کے مرغوں کی اذان اور کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنی، اور لوگوں نے فرشتوں کی تسبیح سن لی۔ جبریل علیہ السلام نے ایک چیخ ماری، سب بجھی ہوئی آگ کی طرح ہو گئے، پھر مکمل بستی کو پکڑ کر الٹا دیا، ہر ایک کے لیے آسمان میں پتھر تیار تھا، بہرحال اس کو زمین پر دے مارا۔ اللہ تعالیٰ سورہ ہود میں فرماتے ہیں، پس جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے اس کا اوپر والا حصہ نیچے کیا اور ان پر کنکریلے پتھر برسائے جو تہ بتہ تھے، تیرے رب کی طرف سے نشاندار تھے، اور وہ ان ظالموں سے کچھ دور نہیں تھے۔ سورۃ الحجر میں اللہ فرماتے ہیں، روشنی ہوتے ہی انہیں بڑے زور کی چیخ نے پکڑ لیا، پھر ہم نے اس کا بلند حصہ نیچے کیا اور ان پر کنکر والے پتھر برسائے۔ سورۃ الشعراء میں اللہ فرماتے ہیں، اور ہم نے ان پر ایک خاص قسم کا می برسایا، پس بہت ہی برا می تھا جو ڈرائے گئے ہوئے لوگوں پر برسا۔ یہ ماجرا بھی سراسر عبرت ہے، ان میں سے بھی اکثر مسلمان نہ تھے۔ بے شک تیرا پروردگار وہی ہے غلبے والا، مہربانی والا۔ سورۃ النجم میں اللہ فرماتے ہیں، اور اس نے الٹائی ہوئی بستیاں گرا دی، پھر ان کو اس چیز سے ڈھانپا جس سے بھی ڈھانپا، مطلب یہ کہ ان پر پتھروں کی بارش برسائی۔ پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں میں جھگڑو گے؟ یہ شخص بھی پہلے ڈرانے والوں کی طرح ایک ڈرانے والا ہے۔ اس طرح یہ بستی سدوم باہر مردار کے علاقے میں تہس نہس ہو گئی، اور اس کے آثار و نشانات قیامت تک کے لیے چھوڑ دیے گئے ہیں۔ ان نشانات کو اسی لیے باقی چھوڑا گیا ہے کہ سارا جہان ان کو دیکھ کر عبرت پکڑے، فحاشیوں سے باز آ جائے، خاص طور پر سب سے بڑی فحاشی جو قوم لوط کا عمل تھا اس سے باز آ جائیں۔ سیدنا لوط علیہ السلام کے اس قصے میں قرآن حکیم اور احادیث نبوی سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سیدنا لوط علیہ السلام جس قوم کی طرف مبعوث کیے گئے تھے وہ قوم اخلاق کے اعتبار سے بالکل ختم ہو چکی تھی، اور اب اس کی اصلاح ناممکن ہو چکی تھی۔ اس قوم نے اپنے جرم کو جرم بھی نہیں سمجھا تھا، عام مقامات پر اعلانیہ بے حیائی کرنا ان کا مشغلہ تھا۔ یہ ایسا عمل تھا جس کی ماضی میں کوئی نظیر نہیں ملتی۔ مردوں کا مردوں سے اختلاط اور عورتوں کا عورتوں سے،
یہ ایسا فعل تھا جو جنگل کے وحشی جانور بھی نہیں کرتے۔ یہی وجہ تھی کہ یہ قوم اپنے میں سے کچھ نیک لوگوں کو بھی برداشت نہیں کرتی تھی۔ وہ انہیں نیکی اور شرافت کی دعوت دیتے تھے، اسی لیے وہ ان کے سخت مخالف ہو گئے تھے۔ قرآن کریم نے اس قوم کے 3 بڑے جرائم کا ذکر کیا ہے۔ یہ کہ تم مردوں سے بدفعلی کرتے ہو، مسافروں کو لوٹ لیتے ہو، عام مجلسوں میں اعلانیہ فحاشی کرتے ہو۔ ان 3 گناہوں میں سے سب سے پہلا گناہ بدترین گناہ تھا۔ یہ گناہ اس قوم سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا، گویا وہ اس گناہ کو ایجاد کرنے والے تھے، اور یہ گناہ زنا سے بھی زیادہ شدید ہے۔ قرآن کریم اور احادیث کی روح سے اغلام بازی ایک بدترین گناہ ہے۔ احادیث میں اس گناہ کی مختلف سزائیں آئی ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو۔ بستی صدوم عذاب کے نزول سے قبل کن حالات سے دوچار تھی، سورۃ الزاریات آیت 35 اور 36 میں یوں بیان ہوا ہے: پھر ہم نے ان سب لوگوں کو نکال لیا جو اس بستی میں مومن تھے، یعنی لوط علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے، سو ہم نے اس بستی میں سوائے ایک گھر کے مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا۔ اس کا مطلب ہے وہاں صرف سیدنا لوط علیہ السلام اور ان کا گھرانہ مسلمان تھا، باقی سب گھر کافروں کے تھے۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی مکمل تباہی کا فیصلہ اس وقت تک نہیں کرتے جب تک کہ اس قوم میں کچھ قابل لحاظ بھلائی موجود ہو، مگر جب قوم کا حال یہ ہو جائے کہ اس میں بھلائی آٹے میں نمک کے برابر بھی باقی نہ رہے، تو ایسی صورت میں اللہ کا قانون یہ ہے کہ نبی اور اس پر ایمان لانے والوں کو اپنی قدرت خاص سے کسی نہ کسی طرح بچا لیا جاتا ہے، اور باقی لوگوں کے ساتھ وہی معاملہ کیا جاتا ہے جو ہوش مند تاجر اپنے ٹوکرے کے گلے سڑے پھلوں کے ساتھ کرتا ہے۔ اچھے پھل ان میں سے نکال لیتا ہے اور سڑے ہوئے باہر پھینک دیتا ہے۔ عذاب کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس شہر کے کھنڈرات کے بارے میں سورۃ الزاریات آیت 37 میں یوں فرمایا ہے: اس عذاب کے بعد ہم نے وہاں بس ایک نشانی ان لوگوں کے لیے چھوڑ دی جو دردناک عذاب سے ڈرتے تھے۔ اس نشانی سے مراد بحیرہ مردار ہے۔ اس کا جنوبی علاقہ آج بھی ایک عظیم تباہی کے آثار پیش کر رہا ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ کا خیال ہے کہ قوم لوط کے 5 بڑے شہر شدید زلزلے سے زمین میں دھنس گئے تھے، اور ان کے اوپر بحیرہ مردار کا پانی پھیل گیا تھا۔ اس خیال کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ بحیرہ مردار کا وہ حصہ جو اللسان نامی جزیرے کے جنوب میں واقع ہے، وہ صاف طور پر بعد میں پیدا ہوا ہے، اور قدیم بحیرہ مردار کے جو آثار اس جزیرے کے شمال میں نظر آتے ہیں وہ جنوب میں پائے جانے والے آثار سے بالکل مختلف ہیں۔ ماہرین آثار قدیمہ نے اس سے یہ بات اخذ کی ہے کہ جنوب کا حصہ پہلے اس بحیرہ کی سطح سے بلند تھا، بعد میں زلزلے سے دھنس کر زمین کے نیچے چلا گیا۔ اس دھنسنے کا زمانہ بھی 2000 برس قبل مسیح کے قریب معلوم ہوتا ہے، اور یہ زمانہ تاریخ کے اعتبار سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا لوط علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ 1965 عیسوی میں آثار قدیمہ کی ایک امریکی ٹیم کو اللسان جزیرے پر ایک بہت بڑا قبرستان ملا۔ اس میں 20,000 سے زائد قبریں تھیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قریب ہی کوئی بڑا شہر آباد تھا۔ اس لیے عین ممکن ہے کہ جس شہر کا یہ قبرستان ہے وہ بحیرہ میں غرق ہو چکا ہو۔ بحیرہ کے جنوب میں جو علاقہ ہے اس میں اب بھی ہر طرف تباہی کے آثار موجود ہیں، اور زمین میں گندھک، رال، کول تار اور قدرتی گیس کے اتنے بڑے ذخائر پائے گئے ہیں کہ ان کو دیکھ کر یقین ہو جاتا ہے کہ کسی وقت بجلیوں کے گرنے سے یا آتش فشاں کا لاوا نکلنے سے یہاں آگ پھٹ پڑی تھی۔ اللہ تعالیٰ سورہ ہود کی آیت 83 میں ارشاد فرماتے ہیں: پتھراؤ کا یہ عذاب
आज भी जालिमों से दूर नहीं। मतलब ये कि जो कौम इस कौम की तरह जुल्म और बेहयाई पर जम जाए, वो अपने आप को इस जैसे अजाब से दूर न ख्याल करे। लूत अलैहिस्सलाम के हालात और वाकयात कुरान करीम की रोशनी में आपने सुने। सऊदी अरब में लात व मनात की पूजा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, हम उसकी तारीफ़ बयान करते हैं, इसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। नाजरीन, क़यामत हमारे बहुत करीब आ चुकी है और आज हम सब कुर्ब क़यामत के बिल्कुल आखिरी ज़माने को अपनी आंखों से देख रहे हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अरब में क़यामत की एक बहुत बड़ी निशानी पूरी हो चुकी है, जिसका जिक्र कुरान करीम की सूरह नजम और सही मुस्लिम की एक हदीस में किया गया है। आज की इस वीडियो में हम इसी के मुताल्लिक बात करेंगे। दुनिया में आज भी ऐसी कौमें बड़ी तादाद में हैं जो खुदाए वाहिद की ज़ात को छोड़कर बुतों की परस्तिश में मुब्तला हैं। बुत परस्ती उन संगीन जराइम में से है जिसे हक़ ताला कभी भी माफ़ नहीं फरमाएंगे। हक़ ताला दीगर गुनाहों को अपनी रहमत से माफ़ कर सकते हैं, लेकिन बुत परस्ती और शिर्क व कुफ्र को बगैर तौबा के हरगिज़ माफ़ नहीं फरमाएंगे। मुख्तलिफ कौमें मुख्तलिफ किस्म के बुतों की पूजा करती हैं और उनके पूजने की नौयत भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। हर एक का तर्ज इबादत जुदा होता है। इसी किस्म की कुछ चीजें सरजमीन अरब पर भी देखने को मिल रही हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि दुनिया में बुत परस्ती की इब्तदा कैसे हुई और सबसे पहले बुत परस्ती किसने शुरू की। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सबसे पहले बुत परस्ती की इब्तदा कब हुई और सबसे पहले कौन से बुत बनाए गए। इसके साथ साथ सऊदी अरब में लात, मनात और उज़ा की पूजा के मुतालिक भी बात करेंगे। इसके अलावा बड़े बुतों लात, मनात और उज़ा से मुतालिक भी मुकम्मल तफसील आपको बताएंगे। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, आखिर तक हमारे साथ रहना है। नाजरीन, बुत परस्ती का आगाज कैसे हुआ, इसके मुतालिक जानने से कबल ये जान लें कि बुत परस्ती क्या होती है। बुत परस्ती में लोग किसी शख्स या शय की ज़ाहिरी शक्ल सूरत लकड़ी, धात, पत्थर या मिट्टी वगैरह से बनाकर इसे माबूद कर दानते हैं और उसे अपना हाजत रवा, मुश्किल कुशा और खुदा समझते हैं। उसको राजी करने के लिए उसकी इबादत और परस्तिश करते हैं। अब हम सवाल के असल जुज़िये की तरफ आते हैं कि बुत परस्ती की इब्तदा कब हुई। बुत परस्ती की तारीख बहुत कदीम है और उसकी इब्तदा इस तर्ज पर हुई कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम के जो नेक और साले अफराद थे, लोग उनकी वफात के बाद बतौर यादगार उनकी मूर्तियां तराश लेते थे और उन बुतों को अपने बुजुर्गों का नाम दे देते थे, लेकिन उनकी इबादत नहीं करते थे। फिर रफ्ता रफ्ता लोगों में जहालत और बेदीनी आम होती गई और लोगों ने उन मूर्तियों को माबूद का दर्जा देना शुरू कर दिया और यूं बुत परस्ती की इब्तदा हुई। नाजरीन, अगर अरब में बुत परस्ती के आगाज की बात की जाए तो जजीरे अरब में बुत परस्ती की इब्तदा करने वाले का नाम अमरो बिन आमिर बिन लहियल खज़ाई है। चुनाचे इसके मुतालिक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद बुखारी शरीफ में नकल किया गया है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने अमरो बिन आमिर बिन लहियल खज़ाई को देखा कि वो जहन्नम में अपनी अंतड़ियां घसीट रहा था और वो पहला शख्स है जिसने साइबा की रस्म निकाली। साइबा उस जानवर को कहते हैं जिसे वो अपने माबूदों के नाम पर छोड़ देते थे और ना उस पर बोझ लादते हैं और ना सवारी करते हैं। अमर बिन लह अल खज़ाई ने एक दफा मुल्क शाम का सफर किया तो उन्होंने वहां के लोगों को बुत परस्ती में मुब्तला देखा और चौंके मुल्क शाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम की सरजमीन थी। चुनाचे उसने बुत परस्ती को दीन हक समझकर इख्तियार कर लिया और अपने साथ हबल बुत लेकर आया और उसे खाना काबा के अंदर नस्ब कर दिया। अहले मक्का अमर को अपना पेशवा समझते थे, लिहाजा उसकी पैरवी में उन्होंने भी उस बुत की पूजा शुरू कर दी और फिर बुत परस्ती में तरक्की होती गई और ऐसा दौर भी आया कि खाना काबा में जो अल्लाह का घर है 360 बुत रख दिए गए। आम बाशिंदगान अरब इस्माइल की दावत व तबलीग के नतीजे में दीन इब्राहिमी के पैरो थे, लेकिन रफ्ता रफ्ता उन्होंने दीन का एक हिस्सा भुला दिया, लेकिन तौहीद के शायर अभी उनमें बाकी थे। हत्ता कि अमर बिन लह मंजर आम पर आया। बनु खज़ा के सरदार अमर बिन लह की परवरिश दीनी लिहाज से हुई थी, लिहाजा लोग उसके पैरोकार बनने लगे। अमर बिन लह ने मुल्क शाम के सफर के दौरान लोगों को बुतों की पूजा करते पाया। चूंकि ये अंबिया कराम
शाम की सरजमीन थी, लिहाजा अमर ने ये अमल बरहक जाना। वो अपने साथ हबल बुत ले आया और उसे खाना काबा के अंदर नस्ब कर दिया। चूंकि अमर बिन लह को दीनी पेशवा माना जाता था, लिहाजा अहले मक्का और फिर बकिया अरब बाशिंदगान ने बुत परस्ती इख्तियार कर ली। अरब बुतों को खुदा के बरगुजीदा बंदे और उसके तहत काम करने वाले करार देकर उनकी इबादत करने लगे। वो उनसे मुरादें मांगते और समझते कि वो खुदा ही की तरह उनके मददगार हैं। हबल इंसान की शक्ल में था। उसको अहले मक्का सबसे बड़ा और अहम बुत समझने लगे। हबल का दायां हाथ टूटा हुआ था। कुरैश मक्का ने वो सोने का बनवाकर लगा दिया। हबल के अलावा अरब के कदीम बुतों में से मनात है, ये मुशल्लल में रखा गया था। फिर ताइफ में लात और उसके बाद वादे नखला में अज्जा नामी बुत वजूद में आया। ये तीनों अरब के बड़े बुत थे। उसके बाद हिजाज के हर खित्ते में बुत और बुत परस्ती और शिरक ने कदम जमा लिए। आप सब ने तारीख़ इस्लाम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले के 3 मशहूर बुतों का जिक्र तो सुना होगा, लात, मनात और अज्जा। उन बुतों के बारे में सरसरी सा तो आप पढ़ चुके हैं। आज आपको इस तफसील से आगाह करता हूँ जो तारीख की किताबों में मौजूद तो है, लेकिन उसकी मुकम्मल तफसील से बहुत कम लोग आगाह हैं। अरब के लोग गुमराह जरूर थे, लेकिन बहुत ज़हीन और समझदार थे। तमाम तर वैशियानापन और खूनरेजी की फितरत के बावजूद बहुत ही जीरक और मंतकी अंदाज़े फिक्र रखते थे। ये लोग बुत परस्ती की जानिब क्यों कर रागिब हुए, ये एक सोचने वाली बात है। मैंने तारीख के इस सच को खंगालने की कोशिश की तो कुछ चीजें सामने आईं। जैसा कि आप जानते हैं कि लात, मनात और अज्जा के ये तीनों बुत खाना काबा में रखे हुए थे, जिनको फतेह मक्का के दौर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तोड़कर खाना काबा से बाहर फंकवा दिया। लात, मनात, अज्जा के ये तीनों बुत खाना काबा में बाकी बुतों के साथ मौजूद थे। लेकिन अब आपको तारीख की एक नई बात बताता हूँ जिस पर मुसलमान गौर करने की बजाय आगे निकल जाते हैं। ये बुत जो खाना काबा में नस्ब थे, उनको आप अलामती या डमी बुत कह सकते हैं। असल बुत जिनके मंदिर बने हुए थे और उन मंदिरों में उन बुतों की पूजा की जाती थी, वो अरब के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद थे। जिन बस्तियों में उन बुतों के मंदिर बने हुए थे, उन बस्तियों के इर्द गिर्द के रहने वाले अरब यहाँ मंदिरों में आकर उन बुतों की इबादत करते, उनके चढ़ावे चढ़ाए जाते, यहाँ तक कि उन बुतों के सामने जानवरों की कुर्बानी की मिन्नतें पूरी की जाते। उनके सामने कुर्बान गाहें बनी होती जहाँ जानवरों को लाकर ज़िबह किया जाता। हैरत अंगेज बात थी कि उन बुतों को मानने वालों की तादाद में इजाफा ही होता चला जाता। ये हैरान कुन बात थी कि इस कदर ज़हीन अरब उन बेजान बुतों की इबादत पर कैसे लग गए थे। उन बुतों में ऐसा क्या था कि उनको पूजने वालों की तादाद में कमी की बजाय इजाफा ही होता चला जा रहा था। ये बुत उन अरबों को ऐसा क्या दिखाते थे कि ये अरब उनकी इबादत पर मजबूर थे। लात, मनात और अज्जा ये 3 देवियां थीं। उनके बारे में मशहूर था कि ये अल्लाह की बेटियां हैं। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अरबों के यहाँ ये बात बहुत मशहूर थी, इसलिए उनको अल्लाह की बेटियां करार देकर उनकी इबादत की जाती थी। ये तीनों जनाना बुत पूरे अरब में सबसे ज्यादा मशहूर थे। उन बुतों के साथ 3 शैतानी चुड़ैलें मुंसलिक थीं। लफ्ज चुड़ैल आप दोस्तों को आसानी से समझाने के लिए इस्तेमाल किया है। दरअसल ये शयातीन की निस्वानी सिन्फ थीं, यानी मुअन्नथ शयातीन थीं। ये बुतों में घुस जाया करती और अपने सामने सजदे करने वालों को मुखातिब करके उनसे बातें करती थीं। क्योंकि ये शयातीन जिन्नात थीं, इसलिए उन लोगों को जब उनके नामों से पुकारती और उनके मसाइल पर बात करती तो सुनने वाले अपने जाती मसाइल जिनसे सिर्फ वो खुद आगाह होते परेशान हो जाते और सोचने लगते कि ये बुत वाकई नाउजुबिल्ला खुदा की बेटियों के ही बुत होंगे। उन बुतों की देखभाल और लोगों को उनकी इबादत के तरीके सिखाने के लिए मंदिरों में पुजारी हुआ करते थे, जो लोगों को गुमराह करते और उसके इवज बुतों पर चढ़ावे की अशिया समेटते। इस तरह गुमराही का ये खेल जारी और सारी था। लात, मनात और अज्जा को सबसे ज्यादा माना जाता था, लेकिन उन तीनों में से भी सबसे ज्यादा जिसे बुलंद मकाम हासिल था उसका नाम अज्जा था। लफ्ज इज्जा इज्जत से निकला है, जिसके मानी सबसे ज्यादा काबिले इज्जत के हैं। अज्जा का ये बुत खराज नामी एक बस्ती में वाक़े था। ये बस्ती वादिये नखला में सौके उकाज के करीब वाक़े थी। ये वही मकाम है जिसके करीब जिन्नात की एक जमात ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की और आपने उनको दावत इस्लाम देकर मुसलमान किया था। अज्जा के बुत का एक शानदार मंदिर बनाया गया था। उस मंदिर में दुबैया एस्वेनी नामी एक पुजारी अज्जा के बुत की देखभाल और खिदमत करता था।
मंदिर के सामने थोड़े फासले पर झाओ के 3 दरख्त थे। उर्दू में इस दरख्त को झाओ कहा जाता है, जबकि हिंदी में तमरस और अरबी में अटल कहते हैं। ये एक खुदरो सहराई पौधा होता है, उजाड़ और बयाबान सहराओं में पैदा होता है। इसके पत्ते इंतहाई कसैले और कड़े होते हैं। इसकी टहनियों से टोकरियां बनाई जाती हैं। झाओ के उन दरख्तों पर अज्जा का बसीरा था। इस बारे में किसी को इल्म नहीं था कि वो अज्जा बुत जिसकी पूजा की जाती है एक शैतानी ताकत थी जो उन दरख्तों पर रहती थी, जो उसी के मंदिर के करीब थे। जब कभी लोग उसकी पूजा और चढ़ावों और मन्नतों के लिए आते थे तो वो मंदिर के बुत में दाखिल होकर बोलती थी, लोगों के मसले अपनी शैतानी कुव्वतों से हल करती थी और उनको भटकाती थी। उसका आका शैतान उसकी इस कारकर्दगी पर खुश था। जब मक्का फतह कर लिया गया तो कुछ दिनों बाद बुतों की शामत आ गई। खाना काबा में रखे हुए बुत तोड़े जाने लगे और असल सच्चे रब का नूर चमकने लगा। खाना काबा से बुतों को हटाने के बाद मुख्तलिफ देहातों बस्तियों में बने मंदिरों के बुतों की बारी आ गई। छोटे मोटे बुतों को तबाह करने के बाद अज्जा की बारी आ गई। 25 रमजानुल मुबारक को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु को तलब फरमाया। इंसानी तारीख के सबसे काबिल तरीन जर्नैल खालिद रजी अल्लाह अन्हु को अज्जा की तबाही का मिशन सौंपा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद रजी अल्लाह अन्हु को हुक्म दिया कि वो अज्जा के मंदिर के करीब 3 झाओ के दरख्तों में से एक को जाकर काट दें। आप रजी अल्लाह अन्हु बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुक्म पाकर खराज बस्ती में पहुंचे, मंदिर को तलाश किया और उसके करीब वाक़े झाओ के दरख्तों में से एक को काट दिया और वापस आ गए। जब आप रजी अल्लाह अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और दरख्त काटने का हाल बता दिया, उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए खालिद रजी अल्लाह अन्हु, जब आप दरख्त काट रहे थे तो इस दौरान कोई वाक़या पेश आया? हजरत खालिद बोले, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने कोई भी वाक़या रूनुमा होते हुए नहीं देखा। उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा हजरत खालिद को हुक्म दिया कि आप दूसरा दरख्त भी काट दीजिए। एक बार फिर हजरत खालिद रजी अल्लाह अन्हु वहां पहुंचे और दरख्त काटने के बाद वापस आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दरख्त काटने का अहवाल बयान किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार फिर खालिद से इस्तफसार किया, ए खालिद रजी अल्लाह अन्हु, इस बार जब आप दरख्त काट रहे थे तो इस बार कोई वाक़या पेश आया? हजरत खालिद ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस बार भी कोई गैर मामूली वाक़या पेश नहीं आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार फिर हजरत खालिद रजी अल्लाह अन्हु को तीसरे दरख्त को काटने का हुक्म देकर भेजा। तीसरी बार जब हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु तीसरे दरख्त के करीब उसे काटने की नीयत से पहुंचे तो अचानक अज्जा नामी चुड़ैल आप रजी अल्लाह अन्हु के सामने जाहिर हो गई। वो एक करिया सूरत नंगी बुढ़िया के रूप में थी और शोले बरसाती आंखों से हजरत खालिद को घूरने लगी। अचानक मंदिर का पुजारी बुलंद आवाज से पुकार कर बोला, अज्जा, खालिद को कत्ल कर दे। अगर तूने खालिद को कत्ल ना किया तो आज तू जलील और रुस्वा हो जाएगी। अजी हजरत खालिद की जानिब बढ़ी। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने तलवार निकाली और अल्लाह करीम का नाम लेकर अजी पर हमला कर दिया। पहले ही वार में अजी का सर तन से जुदा हो गया। उसके जमीन पर गिरते ही उसका जिस्म धड़ धड़ जलने लगा। थोड़ी देर बाद आप रजी अल्लाह अन्हु के सामने कोयले का एक ढेर पड़ा हुआ था। आप रजी अल्लाह अन्हु ने उसे कत्ल करने के बाद उसके बुत के भी टुकड़े कर दिए। फिर उसके बाद मंदिर के पुजारी को भी कत्ल करके वापस रवाना हुए। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सारा किस्सा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गोश गुजार किया। उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अज़ी थी, अब ये हमेशा के लिए खत्म हो गई है, इसकी दोबारा अब पूजा नहीं होगी। और यूं सदियों तक पूजी जाने वाली शैतानी ताकत का खात्मा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर सैफुल्लाह खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने कर दिया। नाजरीन, ये थी अज़्ज़ी बुत की कहानी। फतहुल बारी में हजरत इब्ने अब्बास से नकल किया है कि लात ताइफ में था और इसी को असह बताया है, और एक कौल ये है कि मकाम नखला में, और एक कौल के मुताबिक उकाज में था। नीज फतहुल बारी में ये भी लिखा है कि लात लन न यल्त से इसमें फाइल
کا صیغہ ہے۔ ایک شخص طائف کے آس پاس رہتا تھا، اس کی بکریاں تھیں، آنے جانے والوں کو ان کے دودھ کا ہریرا بنا کر کھلاتا تھا اور ستو گھول کر پلاتا تھا، اس وجہ سے اسے لات کہا جاتا تھا۔ کثرت استعمال کی وجہ سے تا کی تجدید ختم ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا نام عامر بن ضرب تھا اور یہ اہل عرب کے درمیان فیصلے کیا کرتا تھا۔ جس شخص کو ہریرا پلا دیتا تھا وہ موٹا ہو جاتا تھا۔ جب وہ مر گیا تو عمرو بن لہی نے لوگوں سے کہا کہ وہ مرا نہیں ہے، پتھر کے اندر داخل ہو گیا ہے، لہٰذا لوگ اس کی عبادت کرنے لگے اور اس کے اوپر ایک گھر بنا لیا۔ فتح الباری صفحہ 612۔ علامہ قرطبی نے عزی کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ سفید پتھر تھا، اس کی جگہ بطن نخلا بتائی ہے۔ ظالم بن اسد نے اس کی عبادت کا سلسلہ شروع کیا، اس پر لوگوں نے گھر بنا لیا تھا، اس میں سے آواز آیا کرتی تھی، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ عزی ایک شیطان عورت تھی، وہ بطن نخلا میں ببول کے 3 درختوں کے پاس آتی جاتی تھی۔ مشرکین مکہ کا ایک بت ہبل بھی تھا، ان کے یہاں اس کی بہت بڑی اہمیت تھی۔ غزوہ احد میں جب مسلمانوں کو ظاہری شکست ہو گئی تو ان کے لشکر کے سردار ابو سفیان نے پکار کر جیکارہ لگایا، آلا ہبل، اے ہبل تو اونچا ہو جا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اس کا جواب دو۔ عرض کیا کیا جواب دیں؟ فرمایا یوں کہو، اللہ اعلی وجل، کہ اللہ سب سے بلند ہے اور سب سے بڑا ہے۔ اور ابو سفیان نے کہا، لنا العزی ولا عزی لکم، ہمارے لیے عزی ہے، تمہارے لیے کوئی عزی نہیں۔ شرک نے ان کا ایسا ناس کھویا تھا کہ خالص موحدین جب اللہ کی عظمت بیان کرتے تھے تو اس کے مقابلہ میں یہ لوگ اپنے بتوں کی دہائی دیتے تھے۔ تیسرا بت جس کا تذکرہ فرمایا گیا ہے منات تھا، یہ بھی عرب کے مشہور بتوں میں تھا۔ تفسیر قرطبی میں لکھا ہے کہ اس کا نام منات اس لیے رکھا گیا کہ تقرب حاصل کرنے کے لیے اس کے پاس کثرت سے خون بہائے جاتے تھے۔ یہ بت بنی حزیل اور بنی خزاع کا تھا اور اس کے نام کی دہائی دیتے تھے۔ مقام مشلل میں اس کی عبادت کرتے تھے۔ مشلل قدید کے قریب ایک جگہ ہے جو آج کل مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان راستہ میں واقع ہے، نسبت مدینہ منورہ کے مکہ معظمہ کے قریب ہے۔ نیز فتح الباری میں لکھا ہے کہ عمر بن لہی نے منات کو ساحل سمندر پر قدید کے قریب نصب کر دیا تھا۔ قبیلہ ازد اور غسان اس کا حج کرتے تھے اور اس کی تعظیم کرتے تھے۔ جب بیت اللہ شریف کا طواف کر لیتے اور عرفات سے واپس آ جاتے اور منیہ کے کاموں سے فارغ ہو جاتے تو منات کے لیے احرام باندھتے تھے۔ مذکورہ تینوں بتوں کی عرب قبائل میں بڑی اہمیت اور شہرت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، کیا تم نے لات اور عزا اور تیسرے نمبر کے منات کو دیکھا؟ یعنی تم نے غور کیا تو کیا سمجھ میں آیا؟ کیا انہوں نے کوئی نفع دیا یا ضرر دیا؟ جب ایسا نہیں ہے تو وہ شریک فی العبادہ کیسے ہو گئے اور تم ان کی عبادت کیسے کرنے لگے؟ جب اسلام کا زمانہ آیا تو ان تینوں کا ناس کھو دیا گیا۔ جیسا کہ پہلے معلوم ہوا کہ لات طائف میں تھا، وہاں بنی ثقیف رہتا تھا۔ اس قبیلے کے افراد مدینہ منورہ میں آئے اور مشرف با اسلام ہو گئے۔ وہ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہمارا سب سے بڑا بت یعنی لات 3 سال تک باقی رہنے دیا جائے۔ آپ نے انکار کر دیا اور حضرت ابو سفیان بن حرب اور مغیرہ بن شعبہ کو بھیج دیا۔ انہوں نے اس بت کو گرا دیا اور توڑ تاڑ کے رد دیا۔ بنی ثقیف کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی کہا تھا کہ ہم بتوں کو اپنے ہاتھوں سے نہیں توڑیں گے اور ہم سے نماز پڑھنے کے لیے بھی نہ کہا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ بتوں کو تم اپنے ہاتھوں سے نہ توڑو، یہ بات تو ہم مان لیتے ہیں، رہی نماز تو وہ تو پڑھنی ہی پڑے گی۔ اس دین میں کوئی خیر نہیں جس میں نماز نہیں۔ سیرت ابن ہشام، ذکر و وفد الثقیف و اسلامھا۔ اب رہی یہ بات کہ منات کا انجام کیا ہوا تو اس کے بارے میں تفسیر ابن کثیر صفحہ 404 جلد 4 میں لکھا ہے کہ اس کے توڑنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سفیان کو بھیجا تھا، جنہوں نے اس کا تیا پانچا کر دیا، اور ایک قول یہ ہے کہ اس کام کے لیے حضرت علی بن ابی طالب کو بھیجا تھا۔ اہل عرب کے اور بھی بہت سارے بت تھے، ان میں ایک ذل خلصہ تھا، یہ قبیلہ دوس اور خسم کا بت تھا، اس کو کعبہ یمانیہ کہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے منحدر
منہدم کرنے کے لیے حضرت جریر بن عبداللہ بجلی کو روانہ فرمایا، جنہوں نے اسے توڑ پھوڑ کر رکھ دیا۔ ناظرین، لات، عزا اور منات وہ بت ہیں جن کی پرستش میں عرب کے لوگ ڈوبے ہوئے تھے، اور یہ مشرکین مکہ کے دو بڑے بت تھے۔ عرب کے مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کہ لات خوشحالی، زرخیزی اور خوبصورتی دیتا ہے، جبکہ عزا کے متعلق ان کا یہ عقیدہ تھا کہ عزا معاذ اللہ خدا کی بیٹی ہے، اور عزا سیاہ و سفید اور دن رات کی مالک ہے، حتیٰ کہ موسم کا کنٹرول بھی عزا ہی کے پاس ہے۔ اور مشرکین مکہ بات بات پر لات اور عزا کی قسمیں کھایا کرتے تھے، اور مشرکین مکہ کے درمیان لات اور عزا کی پاکیزگی اور اخلاق و کردار بہت زیادہ مشہور تھا۔ کچھ روایات میں یہ بات بھی موجود ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے قبل عرب میں شرک اور بت پرستی پھیل چکی تھی۔ ان دنوں عرب میں ایک مشہور اور نیک سیرت آدمی تھا جس کا نام لات تھا۔ یاد رکھیے گا کہ عرب کے لوگ کافر نہیں تھے، وہ مشرک یعنی شرک میں مبتلا ہو چکے تھے۔ جب لوگ مکہ معظمہ میں زیارت کے لیے آتے تھے تو لات لوگوں کی خاطر اور مہمان نوازی کرنے کے لیے انہیں ستو پلایا کرتا تھا، اور لات بہت ہی رحم دل اور مہمان نواز انسان تھا، اور مکہ میں آنے والے ہر انسان کی مدد کیا کرتا تھا۔ اور ناظرین، اسی طرح اسی زمانے میں عزا نامی ایک شریف لڑکی تھی۔ عزا کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ معاذ اللہ اللہ کی بیٹی ہے۔ وہ لڑکی طائف کے لوگوں کو ایک ویران مقام سے ملی تھی، اور اس کے والدین کے بارے میں کسی کو علم نہ تھا کہ وہ کون ہے۔ اور جب وہ لڑکی عزا جوان ہوئی تو وہ انتہائی خوبصورت اور حسین و جمیل تھی، لہٰذا جو مرد بھی اس پر بری نظر ڈالتا تو وہ کسی نہ کسی بری بیماری میں مبتلا ہو جاتا تھا۔ لات اور عزا کے چرچے پورے عرب میں پھیل گئے تھے، تو مکہ اور طائف کے سرداروں نے یہ فیصلہ کیا کہ کیوں نہ لات اور عزا کی شادی کرا دی جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، لات اور عزا کی شادی کرا دی گئی، جس کے بعد جب وہ اپنی شادی کی پہلی رات کے لیے کمرے میں گئے تو وہ دونوں ایسے غائب ہوئے کہ آج تک یہ معلوم نہ ہو سکا کہ وہ لوگ کہاں چلے گئے، اور عرب میں یہ مشہور ہو گیا کہ لات اور عزا ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے، اور لات کو فرشتہ اور معاذ اللہ عزا کو اللہ کی بیٹی کا درجہ دے کر ان دونوں کے بڑے بڑے بت بنا کر ان کی پوجا شروع کر دی گئی، اور مشرکین مکہ نے کعبے کے طواف کے ساتھ ساتھ لات اور عزا کی بھی پرستش کرنا شروع کر دی تھی۔ قرآن کریم سورہ نجم آیت نمبر 19 میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے لات اور عزا کو بھی دیکھا ہے اور تیسرے منات کو؟ کیا یہ بت کہیں خدا ہو سکتے ہیں؟ ناظرین، سورہ نجم کی ان آیات میں لات اور عزا اور منات کا ذکر ہوا ہے، اور یہ ان بتوں کے نام ہیں جنہیں مشرکین مکہ پوجتے تھے۔ اور ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ کیا تم نے ان بتوں کو تحقیق اور انصاف کی نظر سے دیکھا ہے؟ اگر تم نے اس طرح دیکھا ہو تو تمہیں معلوم ہو گیا ہوگا کہ یہ بت محض بے قدرت ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہی کی ذات قادر اور برحق معبود ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر ان بے قدرت بتوں کو پوجنا اور اللہ کا شریک ٹھہرانا کس قدر عظیم ظلم اور عقل و دانش کے خلاف ہے۔ جبکہ دوستو، اس وقت مشرکین مکہ ان بتوں کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے کہ یہ بت فرشتے اور خدا کی بیٹیاں ہیں، معاذ اللہ۔ اس پر سورہ نجم ہی میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا، کیا تمہارے لیے بیٹا اور اللہ کے لیے بیٹی ہے؟ حالانکہ بیٹیاں تو تمہارے نزدیک ایسی بری چیز ہے کہ جب تم میں سے کسی کو بیٹی پیدا ہونے کی خبر دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ بگڑ جاتا ہے اور رنگ سیاہ ہو جاتا ہے، اور وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے، حتیٰ کہ تم بیٹی۔ ناظرین، یہ وہ تفصیل تھی کہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ کیوں سورہ نجم میں اللہ سبحانہ و تعالی نے لات، عزا اور منات کا نام لے کر اپنے غصے کا اظہار فرمایا۔ مگر ناظرین، آج بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جن بتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد توڑ ڈالا اور ہمیشہ کے لیے کعبہ اور مکہ سے بت پرستی کا خاتمہ فرما دیا تھا، آج عرب کے لوگوں نے پھر سے لات، عزا اور منات کے بت بنانا شروع کر دیے ہیں، اور عرب میں کچھ مقام پر تو ان بتوں کی پوجا بھی شروع ہو چکی ہے، اور یہی وہ قیامت کی نشانی ہے جو عرب میں پوری ہو چکی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، رات اور دن کا نظام اس وقت تک ختم نہیں ہوگا، یعنی قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک عرب کے لوگ لات اور عزا کی عبادت میں پھر سے مجہول نہ ہو جائیں۔ اور ناظرین، آج لات اور عزا کی عبادت پھر سے عرب میں شروع ہو چکی ہے، اور عرب کے لوگ قیامت کو مزید قریب تر لے آئے، اور آج لات اور عزا کے مجسموں کو ان لوگوں نے تاریخ کا ورثہ بتا کر اپنے گھروں میں سجانا شروع کر دیا ہے، جبکہ سعودی عرب
عرب کے لوگ اس قدر جہالت میں جا چکے ہیں کہ انہوں نے قرآن اور اسلام کے احکام کو پیچھے چھوڑ کر ٹویٹر پر سعودی حکومت سے یہ ڈیمانڈ کرنا شروع کر دی کہ جن بتوں کو 1400 سال پہلے اسلام نے توڑ ڈالا تھا ان بتوں کو دوبارہ سے ہماری ثقافت کا حصہ بنایا جائے۔ اللہ ماشاء اللہ، کیا سوچ ہے ان لوگوں کی، اللہ اکبر۔ وہ بت جن سے نفرت کا اظہار خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا، وہ بت جنہیں توڑنے کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جلیل القدر صحابی خالد بن ولید کو دیا کہ خالد فلاں جگہ جاؤ اور اس بت کو توڑ کر آؤ، اور آج عرب کے لوگ دین اسلام کے خلاف جا رہے ہیں اور قیامت کی نشانی کو پورا کر رہے ہیں۔ مگر دوستو، جو بات قیامت کے متعلق ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دی، وہ حق اور سچ ہے اور ہر صورت پوری ہو کر رہے گی، اور آج ہم سب قرب قیامت کی اس عظیم نشانی کو اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی عرب کے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے، کیونکہ آج امت مسلمہ ان لوگوں کی وجہ سے ہی آزمائش میں مبتلا ہو چکی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں شرک اور بت پرستی سے اپنی پناہ میں رکھے اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین۔ Arabia, Arabic, not only the one who spoke the Jewish languages, and they were the Jews. In fact, all those Jews which you find them in the Wailing Wall, they are not Jews. And all those who understand they are Jews and they will cite the history, they are in fact different kinds of people, and it's only a ritual, but none of them is a practicing Jews. So with this little introduction, I'm going to give you where all these things started and why should they be condemned and cursed.